بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحمیر میں ہمارا 28واں سبق ہے، جس میں ہم ما ولا المشبہتان بلیسا یعنی حروف عاملہ در اسم کی تیسری قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ما ولا المشبہتان بلیسا، آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: ما ولا المشبہتان بلیسا کی تعریف اور ان کا عمل، ما ولا المشبہتان بلیسا کی وجہ تسمیہ، ما اور لا میں فرق، ما ولا المشبہتان بلیسا کا عمل کب باطل ہوتا ہے یعنی یہ کب عمل نہیں کرتا، اور ان پر مشتمل جملے اور ان کی ترکیب۔ سب سے پہلے ما ولا المشبہتان بلیسا کی تعریف اور ان کا عمل۔ تعریف ان کی یہ ہے کہ ما اور لا المشبہتان بلیسا کے معنی ہے وہ ما اور لا جو لیسا کے ساتھ مشابہ ہو، وہ ما اور لا جو لیسا کے ساتھ مشابہ ہو یعنی ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ چونکہ یہ لیسا کے ساتھ معنوی اور عملی مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں مشبہتان بلیسا کہتے ہیں۔ چونکہ یہ لیسا کے ساتھ معنوی یعنی معنی کے لحاظ سے اور عملی یعنی عمل کے لحاظ سے مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں مشبہتان بلیسا کہتے ہیں۔ یہ حروف عاملہ در اسم کی تیسری قسم ہے۔ عمل ان کا یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ترکیب کرتے وقت مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے ما زیدن قائمن، زید کڑا نہیں ہے۔ یہاں پر ما لیسا کے معنی میں ہے۔ ترکیب اس کی یوں کریں گے: ما مشابہ بلیسا، زیدن مرفوع بالضم لفظن اس کا اسم، قائمن منصوب بالفتح لفظن اس کی خبر۔ ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ما مشابہ بلیسا، زید مرفوع بالضم لفظن اس کا اسم اور قائمن منصوب بالفتح لفظن اس کی خبر۔ پھر ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ما ولا المشبہتان بلیسا کی وجہ تسمیہ۔ ما ولا مشبہتان بلیسا کی معنی ہے وہ ما اور لا جو لیسا کے ساتھ مشابہ ہو۔ چونکہ یہ لیسا کے ساتھ معنوی اور عملی مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں مشبہتان بلیسا کہتے ہیں۔ پس یہ لیسا سے دو قسم کی مشابہت رکھتے ہیں، ایک ہے معنوی مشابہت اور دوسرا ہے عملی مشابہت۔ معنوی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح لیسا نفی کے لیے آتا ہے، اسی طرح ما اور لا بھی نفی کے لیے آتے ہیں۔ یعنی جس طرح لیسا نفی کے لیے آتا ہے، اسی طرح ما اور لا بھی نفی کے لیے آتے ہیں۔ اور عملی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح لیسا مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ دونوں بھی مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ عملی مشابہت یہ ہے کہ لیسا کی طرح یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ما اور لا میں فرق۔ ما اور لا میں مشہور فرق یہ ہے کہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے اور لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے اور لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ ما کی مثال جیسے ما زیدن قائمن، یہاں پر زیدن معرفہ ہے۔ اسی طرح ما رجل منطلقن، یہاں پر رجل نکرہ ہے۔ لا کی مثال لا رجل افضل منک، یہاں پر رجل نکرہ ہے یعنی لا نکرہ پر داخل ہوا ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ ما کی خبر پر عام طور پر با زائدہ آتی ہے، جیسے ما ہم بمؤمنین۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ما کا عمل اشعار اور غیر اشعار دونوں میں ہوتا ہے، جبکہ لا عموماً اشعار میں استعمال ہوتا ہے۔
اور اس کی خبر عام طور پر محذوف ہوتی ہے، جس کو نیابت جار مجرور کہتے ہیں۔ ما ولا المشبہتان بلیسا کا عمل کب باطل ہوتا ہے؟ جب ما کے بعد ان زائدہ آ جائے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے ما ان زیدن قائمن۔ اگر ان نہ ہوتا تو پھر ہوتا ما زیدن قائمن، لیکن ان درمیان میں آنے کی وجہ سے اس کا عمل ختم ہو گیا، ما ان زیدن قائمن۔ جب ان کے اسم اور خبر کے درمیان الا آ جائے، جب اس کے اسم اور خبر کے درمیان الا آ جائے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے ما محمد الا رسول، تو یہاں پر الا آیا ہے اس لیے ما کا عمل باطل ہو گیا ہے۔ تیسرا ہے کہ جب ان کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو جائے، خبر مقدم ہو جائے مبتدا پر یعنی اسم پر، تو یہاں پر اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے ما قائم زیدن، یہاں قائم خبر ہے، خبر مقدم ہے، تو اس کا عمل یعنی ما کا عمل یہاں پر باطل ہو گیا ہے۔ چوتھا ہے کہ جب لا کے بعد معرفہ آ جائے، جیسے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یہاں پر اللیل معرفہ ہے تو یہاں پر لا کا عمل باطل ہو گیا ہے۔ ایک لفظ ہے لاتا، یہ بھی لیسا کے مشابہ ہے۔ ما اور لا کے علاوہ ایک تیسرا حرف ہے جو لیسا کے ساتھ مشابہ ہے اور وہ ہے لاتا۔ یہ ہمیشہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، لاتا ہمیشہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، اور اس کا اسم اور خبر دونوں ظرف ہوتے ہیں۔ لاتا کا اسم اور خبر دونوں ظرف ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَحِينَ مَنَاس، یہ اصل میں وَلَا تَلْحِينُ حِينَ مَنَاسٍ تا، پھر اسم کو حذف کر دیا تو ہو گیا وَلَا تَحِينَ مَنَاسٍ، تو یہاں پر اس کا اسم حذف ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں۔ ما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ ما مشابہ بلیسا، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبنی بر سکون، یہاں پر محلن مرفوع ہے اور یہ ما مشابہ بلیسا کا اسم ہو گیا۔ با جارہ زائدہ مؤمنین مجرور بالیاء لفظن، یہاں پر معنن منصوب ہے اور یہ ما کی خبر ہوئی۔ ما اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ما ھذا بشر، یہ بشر یعنی انسان نہیں۔ ما مشابہ بلیسا، ھذا اسم اشارہ مبنی بر سکون، یہاں پر مرفوع محلن اس کا اسم یعنی ما کا اسم، بشرن منصوب بالفتح لفظن اس کی خبر، ما اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ ما مشابہ بلیسا، اللہ لفظ اللہ مرفوع بالضم لفظاً ما کا اسم ہوا۔ بغافل میں با حرف جارہ زائدہ، غافل شبہ فعل، اس میں ہوا کا ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل۔ عما اصل میں عن اور ماتا، غن جارہ ما موصولہ، تعملون فعل مضارع کا سیاہ ہے، مرفوع ہے باسبات نون، اور واو اس میں ضمیر بارز مرفوع محلن اس کا فاعل ہے۔ پھر یہ فعل اور فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو جائے گا ما موصولہ کے لیے۔ پھر یہ ما موصولہ اور صلہ مل کر
مجرور ہو جائے گا عن جارہ کے لیے، پھر عن جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا شبہ فعل کا جو کہ غافلن ہے۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گی ما مشابہ بلیس کے لیے۔ ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ یہاں پر ما مشابہ بلیسا، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبنی برسکون مرفوع محلن اس کا اسم ہوا، با جارہ زائدہ، خارجینہ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتن کے، یہ ظرف مستقر ہوا متعلق ہوا ثابتن کے شبہ فعل کے۔ من جارہ اور النار مجرور بالکسرہ لفظن، پھر یہ دونوں جار مجرور اسی ثابتن کے متعلق ہوئے جن کا بخارجینہ متعلق ہوا تھا۔ متعلق یعنی ثابتن اپنی دونوں متعلقوں سے مل کر خبر ہوئی ما مشابہ بلیسا کی، ما اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا رجل نائما، آدمی سویا ہوا نہیں ہے۔ لا مشابہ بلیسا، رجل مرفوع بالضم لفظا، اسم ہوا لا کا، نائما منصوب بالفتح لفظا، خبر ہوئی لا کی۔ لا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔